آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو ہم شکریہ تو کیا ادا کرنا ہے، اوپر سے ایسی تنقیدی گفتگو کرتے ہیں کہ اگلا بندہ دوسری بار ہماری بھلائی کا سوچتا ہی نہیں۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے، تے جے بد نسلیاں نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالنا چل دے۔ اگر مخلص بندے کے ساتھ آپ نیکی کریں گے، بھلائی کریں گے تو وہ آپ کا احسان مند رہے گا، اور اگر وہ بندہ اخلاص سے خالی ہوا تو آپ کی اس نیکی، اس بھلائی کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا یار اس کے اندر بھی اس کی اپنی کوئی مفاد کی شے موجود ہے، اس لیے اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، اس نے میرا فائدہ کیا تو میرا فائدہ اس نے کیوں سوچ لیا ہے؟ اگر اس نے میرا فائدہ کیا ہے تو اس کا اپنا مفاد ضرور پیچھے ہوگا۔ تو یہ جو شک ہے، جو شبہات آ جاتے ہیں، یہ پھر اخلاص کو ختم کر دیتے ہیں، پھر یہ دوستی کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل روح ہے، اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مخلص ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے سامنے جاؤ تو محبت کا معاملہ ہو، بڑی محبت والی گفتگو ہے، دو دوست آپس میں بیٹھے ہیں، گفتگو ایسی کر رہے ہیں کہ زمانے میں ان جیسا دوست ہی کوئی نہیں، لیکن تھوڑا وقت گزرا، تیسرا بندہ آ گیا، ایک اٹھ کر چلا گیا، تو جو پہلے ایک دوسرے کی تعریفیں بیان کر رہے تھے، ایک دوسرے کے گن گا رہے تھے، تیسرا بندہ آیا، اس کے ساتھ بیٹھ کر پہلے بندے کی انہوں نے غیبت کرنا شروع کر دی، پہلے بندے کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ تو یہ اخلاص نہیں، یہ منافقت ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے تعریف نہ بھی کریں، اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کے ساتھ جب آپ اس کا تذکرہ کریں، اس وقت آپ اس کے اعمال خیر کا ذکر کریں کہ یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن مرنے کے بعد لوگ یاد کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد ہر بندہ ہی مان لیتا ہے۔ زندگی میں دشمن ہوتے ہیں، مرنے کے بعد وہ بھی کہتے ہیں، بعد مرنے کے وہ بولے میرے رقیبوں سے، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ مرنے کے بعد اگر کسی کو مانا تو کیا مانا، زندگی میں قدر کی جاتی ہے۔ زندگی میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ، اس نے بھلائی کی، آپ نے اس کا نقصان کر دیا، اس نے محبت کی، آپ نے طنز کر دیا، تو بعد میں اگر آپ لاکھ صفائیاں بھی دیتے رہیں، لیکن اس وقت جو آپ کا کرخت لہجہ تھا، آپ کی جو گفتگو تھی، وہ ختم نہیں ہو سکتی، وہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ شیشہ ٹوٹ جائے، جڑ تو سکتا ہے، لیکن اس کی دراڑیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جو لہجہ بندے کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، تنازعہ بن جائے، کوئی مشکل معاملہ آ جائے، مسائل پیدا ہو جائیں، تو اس وقت اپنی زبان پر قابو رکھو، زبان کو سمیٹ کر رکھو۔ اگر اس وقت زبان پر قابو نہ رکھا تو پھر تم ساری زندگی اپنے الفاظ کے غلام بن جاؤ گے۔ جب تک کوئی لفظ انسان کے منہ سے نہیں نکلتا، وہ انسان کے قابو میں ہے، انسان کے کنٹرول میں رہتا ہے، لیکن جب وہ الفاظ زبان سے ادا ہو گئے، منہ سے نکل گئے، پھر ساری زندگی کے لیے انسان ان لفظوں کا تابع ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ الفاظ واپس نہیں آ سکتے۔ جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آ سکتی۔ اس لیے جب کسی کے ساتھ مشکل وقت آ جائے، اختلاف ہو جائے، اس وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، بعد میں آپ کے لیے فائدہ ہوگا، ورنہ بعد میں سامنے والے کے ساتھ نظر ملانے کے بندہ قابل نہیں رہتا۔ تو ایسی حالت سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ بندہ نرم رکھے اپنے آپ کو، اور لہجہ ایسا ہو کہ سامنے والا بھی پریشان نہ ہو۔ اور یہی تو دوستی کی اصل ہے۔ بعد مرنے کے اگر کسی نے تعریفیں کی، بعد میں کوئی 100 صفائیاں دیتا رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ وقتی طور پر جو آپ نے بات کر دی، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا فائدہ کس میں تھا، نقصان کس میں تھا۔ وہ ایک شخص جا رہا تھا، اسے کسی نے سزا سنائی، کسی عادل بادشاہ نے ایک شخص کو سزا سنا دی۔ وہ گزر رہا تھا راہ گزر سے، تو گزرتے ہوئے لوگ پتھر مار رہے تھے، کنکر مار رہے تھے اس بندے کو کہ یہ بڑا گناہگار ہے، بہت بڑا مجرم ہے۔ لوگ پتھر مار رہے تھے، ایک شخص نے اس کو پھول مارا، گلاب کا پھول اس شخص کی طرف اچھال دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ دوسرے پتھر مار رہے تھے، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اس نے پھول مارا ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں۔ کہنے لگا کہ باقی سارے تو بیگانے تھے، یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا دوست ہے۔ لوگوں کے پتھروں کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف کسی اپنے کے طنزیہ لہجے کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی گالیاں نکالتا رہے، غیر ہو، اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی دوست، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار آپ کو طنزیہ لہجے کے ساتھ کوئی تانا مار دے، اس کی شدت زیادہ ہے، اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ یار بیگانہ تو بیگانہ ہے، یہ تو میرا اپنا تھا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو اس لیے
ان معاملات کے وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ مشکل وقت میں اور لڑائی والے معاملات میں اپنے آپ کو کوئی بندہ اگر کنٹرول میں رکھ لے گا تو بعد میں اس کے لیے فائدہ ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو ہماری زبان ہے، اگر ہم اس کو قابو میں رکھیں گے نہ لڑائیاں ہوں گی، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ ہمارے اختلافات پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر زبان پر کسی کو کنٹرول نہ رہے، زبان بے قابو ہو جائے، تو یہ وہ زبان ہے کہ جو ماں باپ کے سامنے اٹھے، ماں باپ کے سامنے بے قابو ہو جائے تو بندے کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں عذاب تیار کر دیتا ہے۔ اگر یہ زبان دوستوں کے لیے تلخ ہو جائے، بے قابو ہو جائے تو دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جسم کے اندر ایک حصہ ہے گوشت کا، یہ لوتھڑا ہے زبان۔ اگر بے قابو ہو جائے تو پرانی سے پرانی رشتہ داری 1 منٹ میں ختم ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی صاحب عقل انسان اس کو بے قابو نہیں کرے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ تھا۔ اور اگر اختلافات ہو بھی جائیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضور وہ فلاں بندہ تھا، آپ کی غیبت کر رہا تھا، آپ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر رہا تھا، یہ باتیں کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے تو جو کرنا تھا کر لیا، اس نے میرے بارے میں عیب بیان کر دیے، غیبت کر لی، بدگمانیاں لوگوں میں پیدا کر رہا تھا، لیکن تم نے بڑا جرم کیا ہے جو آ کر مجھے بتا دیا۔ اب میرے دل میں اس بندے کے بارے میں طرح طرح کے خیالات آتے رہیں گے۔ تو کسی مجلس میں بیٹھیں تو اس مجلس کی گفتگو امانت ہے۔ یہ فرمان ہے کہ مجلس کی گفتگو امانت ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں تو اس کی راز والی بات یا اس کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کسی تیسرے بندے کو نہ بتائیں۔ اگر آپ بتائیں گے تو لڑائیاں پیدا ہوں گی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ سامنے والے کے دل میں میرے بارے میں کیا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو ملنا چھوڑ دیں۔ یہ خیالات آتے رہتے ہیں، اس وقت تک ان کا اثر نہیں ہوتا جب تک یہ زبان پر نہیں آتے۔ جب زبان پر آ جاتے ہیں تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔